إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، IREC نڑیاد کا جو کیلنڈر ہے اس میں فروری کے مہینے میں جو 2 آیتیں پیش کی گئی ہیں ان آیتوں کی تفسیر کرنا، مختصر سی تفسیر کرنا مقصد ہے آج کے اس پروگرام میں، لہٰذا سب سے پہلے ہم وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور اس سے پہلے ہر قوم اور ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ڈرانے والا بھیجا تھا۔ یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچ گیا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ پہنچا ہو یا انڈائریکٹ پہنچا ہو۔ ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نبیوں کے زمانے میں تھے اور نبیوں کا پیغام ان تک پہنچا، نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ تو ڈائریکٹ پہنچ گیا، اور جو لوگ پیغمبروں کے زمانے میں نہیں تھے لیکن وہ لوگ بعد میں آئے تو ان تک کسی کے ذریعے بھی، چاہے نبیوں کے صحابہ کے ذریعے، نبیوں کے حواریوں کے ذریعے یا عالموں کے ذریعے، داعیوں کے ذریعے وہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں یہی بات بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ آپ کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے، ہر شخص تک پہنچ جائے۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے۔ اب اگر آج کے دور میں یا آج سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے یا نہیں ہیں تو آپ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی بنتی ہے، داعیوں کی بنتی ہے، جانکاروں کی بنتی ہے، مبلغین اور معلمین کی بنتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی لائٹ کر کے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، سچائی دے کر بھیجا ہے، حقیقی بات دے کر بھیجا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات مان لیں، جو توحید مان لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگیں، ان کو جنت کی بشارت دیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، اللہ کے پیغام کو نہ مانیں، ان کو آپ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈرائیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی جتنی امتیں اس کائنات میں بھیجی ہیں، پیدا کی ہیں، تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیغام، چاہے وہ نبیوں کے ذریعے یا نبیوں کے ماننے والوں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا پیغام کسی کے پاس نہیں پہنچا ہے کسی طریقے سے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث آتی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 4 قسم کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو پاگل تھا، مجنون تھا، اور ایک وہ شخص ہوگا جو بچہ تھا، جو بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا، اور ایک وہ شخص جو کھوسٹ بوڑھا تھا،
اس کے ہاتھ پیر نہیں چلتے تھے، وہ عمل نہیں کر سکتا تھا، اور ایک وہ شخص جو جس تک نبیوں کا پیغام نہیں پہنچ پایا ان چاروں کو اکٹھا کرے گا اور اللہ رب العالمین ان کی پریکشا لے گا، ان کا امتحان لے گا۔ اب امتحان میں وہ پاس ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا، امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا پیغام کسی تک نہیں پہنچے وہ جہنم کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دور دور تک پہنچائیں۔ دوسری جو آیت ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات ہے، اللہ کی ذات، جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اور اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرے، وہ یزکیہم، ان کو سنوارے، ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، اور ان کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کو سنت کی تعلیم دے، اگرچہ بھی کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، یہودیوں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ان پڑھ اس لیے کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہودی لوگ عرب کے لوگوں کو ان پڑھ مانتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، کیونکہ وہ عرب والوں کو ان پڑھ سمجھتے تھے، بدو اور گنوار سمجھتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر نبی ہو، پیغمبر ہو تو ہم لوگوں میں سے ہونا چاہیے، ہماری نسل اور ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو اس بات کے کہنے والے کہ نبی اللہ رب العالمین ہماری برادری میں سے، ہماری قوم میں سے، ہماری نسل میں سے بھیجے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ جس میں سے چاہے، جس قوم میں سے چاہے، جس وطن میں سے چاہے نبی بنا کے بھیجے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی 4 ذمہ داریاں اس آیت کریمہ میں بتائی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سنائے، قرآن پڑھے لوگوں کے اوپر، اور دوسری ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ لوگوں کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں طریقے سے پاک صاف کرے، اور تیسری ذمہ داری اللہ نے یہ بتائی ہے ایک نبی کی کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم دے، اور چوتھی ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے، پریکٹیکل طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو بتائے کہ قرآن پر اس طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف لائے، آخری نبی بن کے تشریف لائے، وہ زمانہ، وہ دور اخلاقی گراوٹ کا دور تھا، ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، لمبی لمبی جنگیں ہو رہی تھیں، قتل و غارت گری پھیلی ہوئی تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی، زناکاری، فحش کاری، شراب نوشی، سود خوری کا چلن عام تھا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ کے اوپر لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ڈالی۔ تو یہ آیت کریمہ کا یہ پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو دونوں آیتوں کا مفہوم اور تفسیر سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت آپ نے حاصل کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے دین کی خدمت لے لے، اور ہم تمام کو دین کی خدمت کی ہمت اور جذبہ اور طاقت اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔